الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 23 پڑھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ دراصل سورۃ النور کے پہلے حصے کا اختتام ہے۔ آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26 پہلے حصے میں، سورۃ النور کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے احکامات عطا فرمائے، اور جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کا قلع کما کرنے کے لیے سخت ترین تعزیری سزائیں بیان کی گئی، اور آخر میں اس آیت مبارکہ میں چند حقیقتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین کچھ اور احکامات عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان پر پھٹکار اور لعنت پڑ چکی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، یعنی آخرت میں زبردست، دنیا میں بھی اللہ سزا دیتے ہیں اور آخرت میں زبردست عذاب الگ ہے۔ یہاں یہ آیت مبارکہ، اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں۔ یہاں پر خصوصی طور پر جو یہ بیان کر رہی ہے آیت مبارکہ، وہ دراصل اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شخصیت پر جو تہمت لگا رہے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، جبکہ عمومی طور پر چونکہ قرآن حکیم صرف خاص لوگوں کے لیے کی کتاب تو نہیں ہے، عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو پاک دامن مسلمان عورت پر تہمت لگائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے اپنے آپ کو، الشرک باللہ، شرک، والسحر، جادو، اور وقتل النفس بغیر الحق، نہ حق کسی کو قتل کرنا، وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کو کھانا، وَأَكْلَ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے وہ گناہ ہیں جن سے انسان تباہ اور ہلاک ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان پہ پھٹکار دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی پڑتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پاکیزہ خاتون پر تہمت لگانا، یہاں خاتون کا بار بار ذکر اس وجہ سے آ رہا ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عورت کی عزت اور حرمت بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم اس شریعت کی نظر میں، مرد کی بھی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے عورت کی عزت اور حرمت کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
غافل سے مراد بھولی بھالی، کسی غافل بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہدم عبادت مئۃ سنۃ، 100 سال کی عبادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ لعنوا، اچھا یہاں دیکھیے کہ لعنوا یہ جو ہے نا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ بیان فرمایا کیونکہ جو چیز ماضی میں ہوئی ہوتی ہے اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے کہ واقعی وہ کام ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یا ماضی کا صیغہ بیان لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کی پھٹکار میں لازمی آئیں گے، ان پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کا پڑنا یقینی ہے، اور ان کا اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت ترین ان پر عذاب بھی ہوگا اس دن۔ یوما، اس دن تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کرتوتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سارے یہ ہاتھ اور یہ زبان، یہ خود زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، جس کے وہ مستحق ہیں۔ پارٹی بازی کر کے کوئی بچ نہیں سکے گا، لابنگ کر کے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، بلکہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں اس دن انہیں پتہ چل جائے گا اللہ ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتیں کھول دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الحق المبین، ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول کے ان کے سامنے بیان فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کبھی بھی کسی بھی ایسی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے یہ بڑا بہترین ہتھیار ہے، بڑا بہترین ہتھیار ہے، کسی کے کردار کو لے کر سوشل میڈیا پر اس کے کردار کے بخیے اڑا دیے جائیں، یہ بڑا بہترین ہتھیار ہے، اور لوگ اس سے آج کل بڑے محظوظ ہوتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں اس کو۔ کبھی بھی اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے مسلسل یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہمیں مکمل مضبوط عمل عطا فرمائے۔ ہمیشہ دوسرے کی عزت، اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کی عزت اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے جی، ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے، ذرا اس کو ذرا پڑھیے۔ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو لوگ بناتے ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین اصول بیان کر دیا کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکارہ، اس کو ہمیشہ برا مرد ہی پسند آتا ہے، اس کو کبھی بھی پاک دامن اور اچھا مرد پسند نہیں آئے گا۔ اور ایک بدکار مرد اور فاحش مرد، برے کردار کا مالک مرد، وہ ہمیشہ اگر اس کا جوڑ بیٹھے گا تو بد کردار عورت کے ساتھ ہی بیٹھے گا، کبھی بھی پاک دامن اور اچھی عورت اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی جو رشتے جو جڑتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی وجہ سے جڑتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاک دامن عورت جو تہجد کی بھی پابند ہو، نمازوں کی پابند ہو، جس کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، حیا کا سرما لگایا ہوا ہو، ایک اچھے کردار کی مالک اللہ تعالیٰ اس کو حوالے کر دیں ایک بد کردار کے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی ہوتا ہی نہیں ہے ایسا۔ آپ نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہوگا، اگر شادی ہو بھی جائے لازمی طلاق ہو جاتی ہے،
لازمی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً اس وقت ایسے ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے نام پہ لگا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پھر بغیر لڑکی کی خواہش اس کے پوچھے وہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر لڑکا آگے سے صحیح نہیں نکلتا، پھر اس کی طلاق ہو جاتی ہے، پھر ہم سر پیٹتے ہیں کہ ہم نے بڑا برا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، پاک باز کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ اصول ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ تو اس میں یہ حقیقت بیان کر دی کہ اگر، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، جب اس کی شادی کا جو مرحلہ آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اور بالخصوص اس کی یہ خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے، بلکہ خصوصی طور پہ مرد کی میں بات کر رہا ہوں، عورت کی بھی رہتی ہے، مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے حرم میں اور اس کے نکاح میں جو عورت ہے وہ پاک باز ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ خود پاک باز بنے۔ مرد منہ مارتا رہے اور یہ کہے کہ یہ معاملات سارے ٹھیک چلیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خود اس کو پاک باز بننا ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں، اس کی بیوی کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو گھر میں اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کی جتنی خواتین ہیں وہ پاک باز ہوں، تو اس کا خود پاک باز ہونا ضروری ہے۔ اور پھر میرے احباب گرامی ایک اور بات یاد رکھیے، یہ کہ یہ جو بدکاری ہوتی ہے اور زنا ہوتا ہے، یہ قرض ہوتا ہے، یا بری نظر یہ قرض ہوا کرتی ہے، یہ لازمی پھر کے انسان کے اپنے گھر میں آتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک سنیار تھا، تو وہ گھر میں آیا اور اس کی بیوی رو رہی، یہ صحیح سچا واقعہ ہے، اس کی بیوی رو رہی، تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ دیکھو یہ بچہ ہے، تو آج اس طرح ہوا، ہم نے اس کو، چھوٹا سا بچہ تھا یہ، اس کو ہم نے لے کر پالا اور کتنی محبت سے اس کو ہم نے بڑا کیا اور کتنا اس کو پیار دیا، لیکن آج اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور مجھے محسوس ہوا کہ غلط ارادے سے ہاتھ لگایا تھا۔ تو وہ سنیار رونے لگا، کہنے لگا غلطی اس کی نہیں ہے، دراصل آج میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک خاتون آئی، تو میں اس کو چوڑی پہنا رہا تھا، تو اس دوران میری نیت میں فطور آیا، اس کا بدلہ ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے۔ اور اس میں پھر ایک بڑی اہم ترین بات یہ بھی کہ سیدہ، ارے تم الزام لگاتے ہو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ارے دیکھو تو صحیح ظالموں کہ وہ کس کے حرم میں ہیں، ارے دیکھو تو صحیح وہ سیدہ کائنات کس کے نکاح میں ہیں، کیا ان کی پاکی اور پاک بازی اور ان کے پاک دامنی پہ شک ہو سکتا ہے؟ جب نہیں تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر پاک باز حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، پاک دامن حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسی تہمت لگائی جائے؟ اسی وجہ سے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں تو مغفرت رکھی ہوئی ہے اور باعزت رزق اختیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ پاک دامنی کا اجر بیان کیا کہ جو پاک دامن رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مغفرت بھی اس کے لیے ہے اور بہترین رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں بہترین رزق اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین قحط سالی کو وہاں مسلط کر دیتے ہیں۔ چیزیں ہو کر بھی نہیں ہوتی، ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں۔ جہاں پر یہ ہے، جہاں پر بدکاری عام ہوتی ہے وہاں پر، اور جہاں پاک دامنی عام ہوتی ہے وہاں بہترین رزق اللہ تعالیٰ
عطا فرماتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، ایک پاک دامن زندگی میں اللہ نے جتنا سکون رکھا ہوا ہے، جتنا مزہ رکھا ہوا ہے، اور جتنا اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اور بالخصوص رزق میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کسی چیز میں نہیں رکھی ہوئی۔ ایک جوان اگر پاک دامن ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جتنی راحتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز پہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری نگاہوں میں حیا پیدا فرمائے، ہمارے کردار کو اچھا بنائے، ہمارے کرداروں کو مضبوط بنائے، کرداروں کو یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ لوز کریکٹر جو ہے یہ بڑی بدترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔